بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، مسلمانوں کے لیے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، معاملات اور معاشرت کے فرائض ہیں، وہاں اپنا دینی ماحول اور دینی فضا اور دینی زندگی کی بقا اور تحفظ کے لیے یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی مسلمانوں کا ایک فریضہ ہے۔ جب اس فریضے میں کوتاہی ہونے لگتی ہے تو پھر برائی غالب آ جاتی ہے، برے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، پھر برائی نہیں رہتی، پھر برائی اسٹیٹس بن جاتی ہے، پھر برائی فخر کی چیز ہونے لگتی ہے، پھر نیکی کرنے والوں کے لیے نیکی کرنا ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، علامت ہے، پہچان ہے۔ فرمایا منافق کی پہچان کیا ہے؟ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکیوں کو مٹاتا ہے، برائیوں کو پھیلاتا ہے۔ ایمان والے نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں کو مٹاتے ہیں۔ ایمان والے نیکیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں کو مناتے ہیں، اور جو منافق ہوتا ہے وہ برائیوں کو پھیلاتا ہے، نیکیوں کو مٹاتا ہے اور نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی نشانی، علامت، پہچان تھی کہ وہ عمل بالمعروف نہی عن المنکر پر کھڑے ہوتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ جب اس فریضے میں کوتاہی ہونے لگتی ہے، میں عرض کر رہا ہوں نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، برائی غالب آ جاتی ہے۔ معاشرے میں تو برائی آج غالب آ گئی نا، اور اگر گھروں کے اندر بھی اس فریضے کا اہتمام نہیں ہوگا تو نیکی کرنے والا والد بڑا، ان کے لیے نیکی کی زندگی، نیکی کی تقریبات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ برائی وہاں غالب آ گئی تھی، برے وہاں غالب آ جائیں گے، نیکی سمٹنے لگے گی۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن برائی دیکھ کر پریشانی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ اور اس کے لیے کوئی نصیحت، اس کے لیے کوئی حکم، اس کا اہتمام نہیں ہے۔ تو جب برائی کا وبال آئے گا تو بروں پہ نہیں آئے گا، وہ نیک جو اپنی نیکیوں پر اکتفا کر رہے تھے اور اس فریضے میں کوتاہی کر رہے تھے، وہ بھی اس وبال میں شریک ہوں۔ کہ برائی دیکھی اور قدرت تھی، روک سکتے تھے، مٹا سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے، پرواہی نہیں۔
پرواہ ہی نہیں ہے، تو اسے اس کی نیکی پھر نہیں بچائے گی۔ اس فریضے کی کوتاہی کی سزا مرنے سے پہلے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی فیقدرون علی ان یغیروا علیہ ولا یغیرون الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، او کما قال علیہ السلام۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور لوگ اسے روک سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، ماتھے پہ بلی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس کو اس گناہ سے نہیں روکتے، قدرت ہے روکنے کی۔ فرمایا مرنے سے پہلے ان پر وبال ضرور آئے، چاہے وہی اولاد وبال بن جائے، چاہے وہی شوہر وبال بن جائے، چاہے وہی بیوی وبال بن جائے، چاہے وہ پڑوسی وبال بن جائے، چاہے وہ ماتحتی وبال بن جائے، چاہے وہ ماتحتی وبال بن جائے، چاہے اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے، وبال آئے گا۔ گناہ روک سکتا نہیں، روکا، پرواہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور ہر شخص کو اللہ نے ایک دائرہ اختیار دیا ہے جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے، اس کا اثر و رسوخ ہے، اور وہاں اللہ کی نافرمانی ہے، وہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اور اگر اسے اس کی پرواہ نہیں ہے تو اس فریضے کی کوتاہی کی سزا آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب معاشرے میں عام طور پہ اس فریضے میں کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالی ظالم لوگ مسلط کر دیتا ہے، بدکار لوگ غالب آ جاتے ہیں، بے دین لوگوں کے ہاتھوں میں اس قوم کے قومی معاملات چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس معاشرے میں پھر برائی نہیں رہتی، برائی اسٹیٹس بن جاتا ہے، فخر کی چیز بن جاتی ہے، نکیر ہی ختم ہو گئی۔ بتائیے نا نمازیوں میں، حاجیوں میں، دینداروں کی تقریبات کا کیا حال ہے، کبھی سوچا تھا؟ گھروں میں لباس پوشاک کا کیا حال ہے، کبھی تصور کیا تھا؟ برائی اس کی روک ٹوک نہیں رہی، پہلے پھر بھی ایک اندیشہ ہوتا تھا، فکر ہوتی تھی بڑا ہے گھر کا، ناراض ہوں گے، تنبیہ ہوگی، ایک کھٹکا گھر پہ ہوتا تھا کہ بڑا ہے، روک ٹوک ہوگی۔ اب تو اللہ کی نافرمانی پر روک ٹوک ہی ختم ہو گئی، تو وبال ہے زندگیوں میں، آج اس کا وبال ہے۔ اس فریضے کی کوتاہی کی نحوست ہر جگہ ہے۔ یہ مطمئن ہو جانا کہ میں تو نہیں کر رہا، یہ کافی نہیں ہے، تیرے ماتحت تو کر رہے، تیری نظروں کے نیچے تو ہو رہا ہے، تیرے گھر کی چار دیواری میں تو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، جنہیں تو کھلاتا پلاتا پہناتا ہے وہ تو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کر رہے۔ یہ اپنے معاملے میں غیرت کھاتا ہے، اپنی ذات کے معاملے میں بڑا فکر مند ہوتا ہے، اپنے مال جائیداد کے بارے میں بڑا حساس ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں اسے کوئی غیرت نہیں آتی۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید یہ بھی تبھی نفع دیتا ہے جب اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے. یا رسول اللہ اس کے حقوق ہیں کیا؟ فرمایا اللہ کی نافرمانی ہو، اسے روکا جائے. اور اس کے حقوق کا ضیاع کیا ہے؟ اس کلمے کی ناقدری کیا ہے؟ اللہ کا حکم ٹوٹے اور اس کو بدلنے کی کوئی فکر نہ ہو. اللہ کی نافرمانی ہے اور اسے پرواہی کوئی نہیں. یہ بھی ایک فریضہ ہے. اللہ کی عظمت، اللہ کا تعلق اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے حق میں جو کوتاہی ہو جائے ٹھنڈے سانسوں برداشت کرتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میرے عزیزو، جب گھر میں اللہ کے عظمت کا خیال نہیں ہوتا تو اس کی سزا کیا آتی ہے؟ اللہ دلوں میں ایک دوسرے کی عظمت اور احترام دلوں سے نکال دیتا ہے. دلوں سے پھر گھر میں ایک دوسرے کا احترام نکل جاتا ہے. جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا بیوی کوئی پرواہ نہیں. جب اس کی نحوست آئی اور اس پر بھی ظلم ہونے لگا اب پریشان ہوتی ہے. ارے بھائی جب اللہ کو ناراض کر رہا تھا تب کیوں نہیں اللہ کے سامنے روئی؟ جب تک وہ اللہ کو ناراض کر رہے اسے کوئی پرواہ نہیں، اور جب اس نے اس کے معاملے میں خیانت شروع کی اب پریشان ہوتا ہے. تو جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا نا. جب تک یہ اولاد اللہ کو ناراض کر رہی تھی انہیں کوئی پرواہ نہیں، اور جب وہ ماں باپ پہ سوار ہو گئی اب پریشان ہو گئی. ارے میاں یہ تو نتیجہ ہے جو بویا ہے. اب تو کانٹے چبھیں گے نا، بویا ہی یہی تھا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے اور وہ ہو کے رہنا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی دیکھو اور نہ روکو تو وبال آئے گا. مرنے سے پہلے اسی دنیا میں وبال آئے گا. کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. یوں تو سانپ گھر میں آ جائے سب پریشان ہو جائے، بچھو آ جائے سب پریشان ہو جائیں، آگ لگ جائے سب پریشان ہو جائے، اور گناہوں کی آگ لگی ہے پرواہ نہیں. سانپ بچھو سے زیادہ خطرناک زہر گناہوں کا ہے، وہ زندگیوں میں ہے، پرواہ نہیں. کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بھی سرکش ہو جائیں گے اور عورتیں بھی ساری شرم و حیا کی حدیں پھلانگ جائیں گی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان ذالک لکان، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا کہ نوجوان مسلمانوں کے بچے بچیاں سرکش ہو جائیں گے، بڑوں کا لحاظ نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، بڑوں کا احترام نہیں، بڑوں کا خیال نہیں، ایسا بھی ہوگا. اور عورت جس میں اللہ رب العزت نے مرد سے زیادہ شرم و حیا رکھی ہے وہ بھی اس سے عاری ہو جائے گی. ان ذالک لکان یا رسول اللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. پھر فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، جب تم نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے نہیں روکو گے.
ان کی تو پاؤں تلے سے زمین نکلنے لگی کہ مسلمان ہو کر بھی ایسا بھی ہوگا کہ برائی کی طرف، برائی سے نہ روکے اور نیکی کی طرف نہ بلائے. کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ استأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں کوتاہی ہوتی ہے تو برائی کا درجہ آگے بڑھ جاتا ہے. پھر لوگ برائیوں کی طرف بلانے میں جرت کرتے ہیں اور نیکیوں سے اچھائیوں سے روکنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں رہتا تو لوگ برائیوں کی طرف بلانے میں جرت کرتے ہیں. ایک تو یہ برائی کرنا اور ایک ہے برائی کی طرف بلانا. پھر برائیوں کی طرف بلانا لوگ جری ہو جاتے ہیں، معاشرہ انہیں قبول کرنے لگتا ہے، معاشرہ اور سوسائٹی ان کا ساتھ دیتی ہے. فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائیوں کی طرف بلاؤ گے اور اچھائیوں سے روکو گے. صحابہ کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ بتائیے نا کون سی چیز ایسی ہے جو اب نہیں ہو رہی؟ کون سا خاندان ایسا ہے، کون سا بازار ایسا ہے، کون سا تعلیمی ادارہ ایسا ہے، کون سی جگہ ایسا جہاں ایسا نہیں ہو رہا؟ برائیوں کی طرف بلانا آسان ہے، نیکیوں سے روکنا مشکل ہے. نیکیوں کی طرف بلانا مشکل ہے، برائیوں کی طرف بلانا آسان ہے. فرمایا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، جب فریضہ امر بالمعروف کے فریضے میں کوتاہی ہوتی ہے تو پھر معاملہ اس سے سنگین ہوتا ہے کہ برائیوں کی طرف لوگ بلاتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں. اور پھر معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے. اس کی سنگینی کا حال یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر برائی برائی نہیں رہتی، پھر برائی اچھائی بن جاتی ہے اور اچھائی برائی بن جاتی ہے. پھر لوگ برائی کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور اچھائی کو لوگ برا سمجھنے لگتے ہیں. یہ اس فریضے کی کوتاہی کی انتہا ہے، انتہا کہ جب برائی اچھائی کا درجہ پا لے اور جب اچھائی برائی بن جائے. اب کتنی برائیاں ایسا ہیں جو زندگی کا ایسا حصہ بن چکی ہیں کہ روک ٹوک مشکل ہے. اور کوئی اگر روکے تو کہا جاتا ہے تقیانوس ہے، تنگ نظر ہے، یہ تو بڑا تنگ نظر ہے، بلکہ سمجھا جاتا ہے یہ تو بدخواہ ہے، یہ تو نادان ہے، یہ تو کم عقل ہے. اس لیے کہ ان کے نظروں میں وہ برائی برائی نہیں، اچھائی ہو گئی. اور اچھائی چونکہ ان کی نظروں میں برائی بن گئی، اب اس اچھائی پہ چلنا مشکل. اب جو چل رہے ہیں تو کہتے ہیں اس دور میں اس کیسے ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور میرے عزیزو، یہ سب نتیجہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں کوتاہی کا، کہ پھر زندگیوں میں، گھروں میں، سوسائٹیوں میں، تقریبات میں، خوشیوں میں برائی برائی نہیں رہتی. بتائیے مرد عورت کا مخلوط اور یہ بے حجابی اور بے لباسی اور یہ عریاں پن، کوئی تقریب اس سے خالی ہوتی ہے؟ لیکن یہ برائی نہیں رہی، اس لیے کہ ہر جگہ اس پہ روک ٹوک ختم ہے.
ہر آدمی ٹھنڈے سانسوں اسے برداشت کرتا ہے، اس کا حصہ بنتا ہے۔ برائی نہ رہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبال آئے گا، نحوست آئے گی، پھر اس کی نماز بھی کام نہیں آئے گی، روزہ حج بھی کام نہیں آئے گا، ذاتی دینداری بھی کام نہیں آئے گی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ پھر وبال صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا، وہ وبال سب کو لپیٹ میں لے گا۔ جو مصیبت آئے گی، جو آفت آئے گی، جو پکڑ آئے گی، وہ سب پہ اثر انداز ہو۔ تو ہر شخص کو اللہ نے ایک اختیار دیا ہے، جہاں نماز کا اہتمام ضروری ہے، لقمہ حلال کا اہتمام ضروری ہے، معاملات میں دینداری ضروری ہے، سچائی ضروری ہے، وہاں میرے عزیزو نیکیوں کو پھیلانا، برائی سے روکنا، یہ بھی فریضہ ہے۔ باپ نماز پڑھ رہا، بیٹا بے نمازی ہے، فکر ہی نہیں۔ ماں نماز پڑھ رہی، تہجد پڑھ رہی، بیٹی نمازیں چھوڑ رہی، کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ بے فکری اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اس کا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے، اس کے اندر ایمان والوں کی علامت ہی نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تمہارا اختیار ہے، ہاتھ سے روکو، اور اگر اس کی استعداد نہیں تو زبان سے نصیحت کرو، زبان سے اسے کہو، زبان سے اسے سمجھاؤ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو آخری درجہ کیا ہے؟ جب آگ لگی ہو تو آدمی پہلی صورت میں کیا کرتا ہے؟ آگ بجھاتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور اگر آگ ایسی ہے کہ اس کے لیے بجھانا مشکل ہے تو آواز لگاتا ہے، لوگو آؤ مدد کرو، مجھ سے تو نہیں بجھ رہی۔ اور اگر آواز بھی کام نہ آئے تو اسی صورت کیا کرتا ہے؟ اپنا سامان ہٹاتا ہے، وہاں سے ہٹتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس آگ کو کیسے بجھایا جائے، فکر مند ہوتا ہے کہ یہ آگ کیسے بجھے۔ میرے عزیزو یہی ایمان کی علامت ہے۔ گناہ کی آگ لگی ہے، ہاتھ سے بجھاؤ، نہیں بجھتی زبان استعمال کرو، پھر بھی نہیں بجھتی تو فکر مند ہو جاؤ، سوچو، تدبیر کرو، اس گناہ کی آگ کو کیسے بجھایا جائے۔ فرمایا یہی ایمان ہے، اور اگر یہ چیز نہیں تو پھر ایمان کوئی نہیں۔ یہی ایمان ہے کہ گناہ ہے، اس کی آگ لگی ہے گھر میں، کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ایمان والا تو نہیں برداشت کر سکتا، ایمان والی عورت تو نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ نے تو یہی بتایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والی مرد ہے یا ایمان والی عورت، وہ تو اس فریضے کا اہتمام کرتی ہے، برائیوں کو روکتی ہے، برائیوں کو مٹاتی ہے، اچھائیوں کو پھیلاتی ہے، اچھائیوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا، گناہ کی آگ لگی اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو بتایا کہ ایمان والی کی نشانی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک فریضہ ہے میرے عزیزو، ہر شخص کو اللہ نے ایک اختیار دیا ہے۔ اگر اس فریضے کا اہتمام کرے گا، کل اس کی اپنی دینداری بچے گی، اس کے لیے اپنا دینداری پہ چلنا آسان ہوگا، ورنہ اگر گھر ہی کے اندر برائی غالب آ گئی، اس کے لیے دینداری مشکل ہو جائے گی۔
اس کے لیے نیکی پہ چلنا مشکل، نیکی کے مطابق خوشی منانا مشکل، نیکی کے مطابق تقریبات کرنا مشکل، نیکی کے مطابق زندگی گزارنا مشکل، اس لیے کہ اس کے گھر میں اس فریضے کی کوتاہی کی وجہ سے برائی غالب آ گئی، برے غالب آ گئے، اور پورے معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ جب معاشرے کے اندر سے برائی پر روک ٹوک ختم ہوتی ہے تو اللہ بروں کو مسلط کر دیتا ہے، برائی غالب ہو جاتی ہے۔ پھر برائی کرنا آسان ہوتا ہے، اچھائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ نیکی کرتے ہوئے شرماتے ہیں، برائی کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں۔ برا دندناتا پھرتا ہے اور نیکی کرنے والا چھپتا پھرتا ہے۔ برائی برائی نہ رہے۔ تو اس فریضے میں کوتاہی جب یہ امت کرتی ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی آتی ہے، پھر عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت نہیں ہوتی، ظالم اور بدکار لوگ مسلط ہوتے ہیں، قومی معاملات ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہر شخص کے ذمے ہے یہ کہ اپنے دائرہ کار میں اتنی دینداری تو ہو کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ ٹھیک ہے، زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتے، زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے، زیادہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، لیکن اس فریضے کا اہتمام تو فرض ہے۔ اس کی تو نحوست ہے۔ اب برائی کو برائی کی فہرست محدود ہو گئی، بہت ساری برائیاں برائی نہیں رہی، اور نیکیاں نہیں رہی، وہ بھی محدود ہو گئی۔ چند ہاتھوں کی پوروں پہ گنی جا سکتی نیکیاں کتنی رہ گئیں، اور چند انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے گناہ لوگوں کی نظروں میں کتنے رہ گئے، باقی سب زندگی کا حصہ بن چکے۔ برائی برائی گھر ہی میں دیکھ لینا، غیبت ہو رہی تھی، کون روک ٹوک کرتا؟ لباس کا کیا ہو، لباس میں کیا بگاڑ آیا، کون روک ٹوک کرتا؟ فجر میں ہمارے گھروں میں کیا کوتاہی ہے، کون اہتمام کرتا؟ اس فریضے کا وبال آئے گا، اس کی نحوست ہوگی۔ تو ایمان والوں کی ایک بڑی شان ہے، بڑی علامت ہے کہ وہ برائی نہیں دیکھ سکتے، وہ برائی کو مٹانے کی اپنی تدبیر استعمال کرتے ہیں، اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، برائی نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے تو وہ چیز انہیں فکر مند کر دیتی، وہ انہیں بے چین کرتی ہے اندر سے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس گھر میں سانپ بچھو آ جائے اور آدمی بستر پہ لیٹے ہو اور اس کی نظریں اس پہ پڑ جائیں تو بتائیے چین آتا ہے؟ اور کسی خوش نصیب کو اللہ نے ایمان کی آنکھیں دی ہوں اور پھر وہ گناہ کا زہر گھر میں آتے دیکھے تو کیسے چین لے سکتا ہے؟ گھر کے کسی کونے پہ آگ لگ جائے اور اس کی نظر پڑ جائے تو بتائیے سکون آ سکتا ہے؟ اللہ دل کی آنکھیں ایمان کا نور دے دے اور گناہ کی آگ اس کو نظر آ رہی تو بتائیے چین رہ سکتا ہے؟ آنکھیں بھی بڑی نعمت ہیں، لیکن اللہ دل کی آنکھیں دے دے تو کیا ہی بات ہے کہ گناہ کی آگ نظر آ جائے، گناہ کی نحوست نظر آ جائے، گناہ کے پیچھے اللہ کا جو غضب ہے وہ نظر آ جائے، پھر چین نہیں آئے گا۔ اس لیے ایمان والا اپنے اختیار میں، اپنے دائرے میں گناہ برداشت نہیں کرتا،
چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ تقریب ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ اس کا کاروبار ہو، جو اس کے ماتحت ہے وہ اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں کرتا، اسے اس ایمان کی روشنی سے اس کا وبال نظر آ رہا ہوتا. تو میرے عزیزو، اس فریضے کا اہتمام اس سے ہمیں گھروں کا ماحول ملتا ہے، ہمارے بچوں کا ماحول ملتا ہے. برائی برائی رہتی ہے، نیکی کا صحیح تصور باقی رہتا ہے. ورنہ تو کتنی برائیاں ہیں جو زندگی میں رچ بس گئی، کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہو سکتی. شرمساری نہیں ہوتی کیوں غلط کر رہا. بنی اسرائیل پر اللہ کی جو لعنت ہوئی ہے اور وہ اللہ کی جو رحمت سے محروم ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ برائیاں دیکھتے تھے اور بروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی تھا جیسے پہلے تھا. وہ برائی ان کے دلوں میں کوئی نفرت نہیں پیدا کرتی، انہیں اس برائی سے کوئی وحشت نہیں ہوتی تھی. وہ اس برائی کی نحوست سے دور نہیں بھاگتے تھے. پھر انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. بہت برا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے. بس اوقات یہ کہتا ہے میاں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے. میاں تیرے قبر کے بھی نہیں ضروری ہے کہ اس گناہ سے روک. جو میرے اختیار میں ہیں، تیرے ماتحت ہیں، یہ تیرا فریضہ ہے، اس برائی سے روک. یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمان اللہ کی نافرمانی سے برداشت نہیں کرتا. ہاں سلیقہ ضرور ہو، برائی روکنی کیسی، سلیقہ ضرور ہو. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، برائی دیکھی اور اس کو مجلس میں نصیحت کی تو نے اسے ذلیل کر دیا. اس کو تنہائی میں سمجھا، تنہائی میں نصیحت کی تو نے اس کو مزین کر دیا. سلیقہ ضرور ہو کہ اصل پیش نظر تو اس کو برائی سے ہٹانا ہے، نہ رسوا کرنا، نہ شرمندہ کرنا ہے، نہ ذلیل کرنا ہے. اصل تو خیر خواہی ہے، اصل تو اس کی خیر خواہی ہے. پیش نظر اسے رسوا کرنا نہیں، ذلیل کرنا نہیں، اس کو اس برائی سے ہٹانا ہے. لیکن اس برائی سے آپ کو نفرت ہو، اس سے خیر خواہی ہو کہ اس مصیبت سے اس کی جان چھوٹ جائے. جیسے آدمی بیمار کے پاس جاتا ہے تو آدمی بیمار تو نہیں ہونا چاہتا، لیکن بیمار پہ خیر خواہی کرتا ہے، بیمار سے خیر خواہی کرتا ہے، بیماری سے بچتا ہے، بیمار کی خیر خواہی کرتا ہے. برائی کی نحوست ہو، اس کا احساس ہو، اس سے نفرت ہو اور اس کی خیر خواہی ہو جو اس مصیبت میں گرفتار ہے، اس کی خیر خواہی ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور دعوت کا جو خلاصہ ہے نا، خلاصہ وہ دو چیزیں ہیں.
وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ تھا جو آپ دوسروں میں پیدا کرنا چاہتے تھے، خود اس کا نمونہ بنتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ جس سے جو بات بھی کہتے، نرمی کی یا سختی کی، اس کی خیرخواہی پیش نظر ہوتی. اس کی خیرخواہی پیش نظر ہوتی، خیرخواہ بن کے اس پہ ترس کھائیں، اس پہ ترس کھائیں، اور ترس کھا کے اور خیرخواہی کے ساتھ اس کو سمجھائیں. لیکن اس برائی سے نفرت ضرور ہو، اس گندگی سے نفرت ضرور ہو. اللہ حفاظت فرمائے، بچہ زہر کھا لے، کیا خیال ہے؟ بچے سے نفرت کرتے ہیں. پوری خیرخواہی کے ساتھ اس زہر سے اس کے اثرات ختم کرتے ہیں، اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ ہو جائے. تو اگر وہ گناہوں کا زہر نکل رہا ہے اور گناہوں کا زہر اپنے اندر لے رہا ہے، تو پوری خیرخواہی کے ساتھ اس کے اثرات اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں. یہ فریضہ ہے، گھر کے سربراہ کے اوپر یہ فرض ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے. اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس کا بڑا ذمہ دار ہے، اس سے باز پرس ہوگی. اور کوتاہی کی تو وبال آئے، اس کی دینداری کام نہیں آئے گی، اس کی ذاتی دینداری کام نہیں آئے گی، وبال آئے گا، نحوست آئے گی. تو امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کی زندگی کا ایک بڑا فریضہ ہے برائیوں کو مٹانا اور اچھائیوں کو پھیلانا. اور جو منافق ہوتا ہے، اور جو منافق عورتیں ہوتی ہیں، فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. ان کا کام ہوتا ہے برائیاں پھیلاتے ہیں. جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، نفاق کی گندگی ہوتی ہے، وہ برائیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں اور اچھائیاں نیکیاں مٹا رہے ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. مسلمان ہو کر برائیاں پھیلائے کوئی جوڑ ہی نہیں. مسلمان ہو کے نیکیوں سے روکے، اس عمل کا اسلام سے کیا تعلق، ایمان والوں سے کیا تعلق؟ یہ تو منافقین کی نشانی ہے، وہ برائیاں پھیلاتے ہیں. تو ہم اپنے گھروں کی زندگیاں دیکھیں، ہم اپنے تعلیمی اداروں کا حال دیکھیں، اپنی تقریبات کا دیکھیں کہ ہم برائیاں پھیلانے والے ہیں یا اچھائیاں پھیلانے والے ہیں. ہمارے دائرہ کار میں برائیاں پھیل رہی ہیں یا اچھائیاں پھیل رہی ہیں؟ ہماری ذات نیکیوں کے پھیلانے کا ذریعہ یا برائیوں کو عام کرنے کا ذریعہ ہے؟ لیکن یہ سمجھتا ہے میرا کام پیسہ کمانا ہے، چاہے برائی پھیلتی رہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے. بظاہر تو تعلیمی ادارہ بنا دیا، لیکن گناہوں کا اڈا بنا دیا. وہاں ہر برائی ہو رہی ہوتی ہے اور اونر کو، مالک کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کیا مجرم ہے؟ یہ مرد عورت کا اختلاط ہے، گانا بجانا ہے، یہ کھلی اللہ کی نافرمانیاں ہیں. یہ تو ایمان والوں کی شان نہیں ہے. ایمان والا تو اپنے دائرہ اختیار میں گناہ نہیں برداشت کر سکتا.
ہاں نفاق آ جائے، ایمان چلا جائے، ایمان کا نور نکل جائے، پھر برائیوں کو پھیلائے گا. پھر اس کی ذات اور اس کی زندگی اور اس کی صلاحیتیں برائیاں پھیلانے میں لگیں گی. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. تو میرے عزیزو، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے دائرہ اختیار میں برائیوں کو مٹائیں. دوسروں پہ انگلی اٹھانا آسان ہے، تنقید کرنا بھی آسان ہے، لیکن میں اپنے دائرہ کار میں دیکھوں نا، میں نے گناہوں کی ظلمت کتنی مٹائی، ختم کی ہے، اور میں نے نیکیوں کا چراغ کتنا جلایا ہے. ہر شخص اللہ رب العزت نے اسے ایک سلطنت دی ہے نا، گھر کی صورت میں، دکان کی صورت میں، کاروبار کی شکل میں اس کے ماتحت ہیں. وہ دیکھے کہ اس نے اپنے دائرہ کار میں نیکیوں کا چراغ کتنا جلایا، گناہوں کی ظلمت کتنی مٹائی، اس سے باز پرس ہوگی. بس اوقات شیطان دھوکہ ڈالتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے. تیرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا؟ رمیہ تیرے ایک کے کرنے سے یہ ہوگا، تیری نجات ہو جائے گی، تو کامیاب ہو جائے گا، تو بارگاہ خداوندی میں کل سرخرو ہو جائے گا. تو نے اللہ کا یہ فریضہ پورا کیا. تو ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ کہیں میرے دائرہ کار میں اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، اور پھر کس طریقے سے اس برائی کو مٹانا ہے. وہ سلیقہ ہو، وہ حکمت ہو، وہ خیرخواہی ہو، وہ درد دل ہو، وہ ایسا طریقہ ہو کہ فتنہ نہ بنے، برائی مٹ جائے، نفرت نہ ہو، وہ نیکی کی طرف آ جائے. وہ اپنے بڑوں سے آدمی پوچھ لیتا ہے، اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن تو مومن کا آئینہ ہے. اور جس طرح آئینہ چہرے کا داغ صرف آئینے دکھانے والے کو دکھاتا ہے، پروپیگنڈا نہیں کرتا، ڈھول نہیں پیٹتا، اسے شرمندہ نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، صرف اسے بتاتا ہے تیرے اندر یہ عیب ہے. تو ایمان والا اپنے بھائی کو اس کی عیب بتاتا ہے، اس کی برائی بتاتا ہے، اسے نصیحت کرتا ہے، لیکن شرمندہ نہیں کرتا، اسی کو سمجھاتا ہے، اور پوری خیرخواہی کے ساتھ. اور جب بندہ اللہ کی خاطر ایسا کرتا ہے نا میرے عزیزو، اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے. اللہ رب العزت پھر زبان میں تاثیر بھی پیدا کر دیتا ہے، پھر اس کی یہ نصیحت رنگ بھی لاتی ہے پوری خیرخواہی کے ساتھ. تو ہر گھر کا اہتمام ہو، ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، اپنا رہن سہن، اپنی اولاد، اپنے بچے. یہ جو بے فکری ہے، یہ جو غفلت ہے، یہ جو لاپرواہی ہے، اور کہ کھلی اللہ کی نافرمانی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑا ظلم ہے. اور وہ نحوست یہ ہو رہی ہے کہ اچھے خاصے نیکیوں والے ماحول میں برائیاں اعلان ہونے لگ گئی. برائیوں سے نظریں بچانا مشکل، کانوں کو سب بچانا مشکل، حفاظت مشکل ہو گئی. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک فریضہ ہے میرے عزیزو، اور ہر مسلمان اپنے اپنے دائرہ کار میں اس کے ذمے ہے اس فریضے پہ عمل کرنا.
ذمے ہیں اس کے، اولاد ہے، ماتحت ہیں، ان کی عبادات ہیں، ان کے لباس پوشاک ہے، ان کا رہن سہن ہے۔ دنیا کی آگ کی طرف تو میں اپنے بچوں کو دیکھ کر دکھی ہوتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جس آگ کو قرآن آگ کہتا ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ، ما سلککم فی سقر، جہنم میں پڑا ہے، آگ میں پڑا ہے، جس کو قرآن آگ کہہ رہا ہے، اور میرا بچہ اس طرف دوڑا چلا جائے اور مجھے پرواہ ہی نہ ہو، یہ کون سی اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے؟ یہ کون سی اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے؟ دنیا کی آگ تو مٹی سے بجھ جائے گی، پانی سے بجھ جائے گی، اللہ کی لگائی سلگائی آگ تو نہیں بجھے گی پانی آگ مٹی سے، وہ تو دلوں کو چھو جائے گی، وہ دلوں کو چھو جائے گی۔ تو گناہ ایک آگ ہے، اس آگ سے بچانا اپنے ماتحتوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے گھر کو، یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک فریضہ ہے، یہ فرض ہے۔ صرف ایک دو مرتبہ کہہ دینا کافی نہیں، اس کے پیچھے بے چین ہوگا، اس کے لیے دعائیں کرنی ہوگی، اس کے لیے فکر کرنی ہوگی۔ اور خدا نخواستہ اگر اس میں گھر کا بڑا کوتاہی کر بیٹھا تو کل کوئی خوشی کی تقریب آئے گی تو وہ اکیلا رہ جائے گا، اور ہوگا وہی جو برائی چاہنے والے چاہیں گے، وہ اکیلا ہو جائے گا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ اکیلا ہی رہ جائے گا۔ قصور کہاں ہوا؟ برائی جب شروع ہوئی تھی نہیں، اس کو نہیں مٹایا، اس لیے کہ جب درخت چھوٹا پودا ہو نا تو اسے اکھاڑنا آسان ہے، لیکن جب وہ بڑا درخت ہو جائے، اس کی جڑیں پھیل جائیں، تو پھر تو بڑی محنت مانگتا ہے، بڑی قربانی مانگتا ہے۔ جب برائی کا آغاز ہو تو اسے مٹانا آسان ہے، لیکن جب اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں تو پھر تو بڑی ہمت کی بات ہے، پھر تو بڑی قربانی چاہتا ہے وہ، پھر اس کو مٹانا آسان نہیں رہتا۔ تو گھروں میں اور اپنے ماحولوں میں گناہوں کو جگہ نہ دیں، اسے طاقتور نہ بننے دیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان والا اللہ کی نافرمانی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ ہاتھ سے روکتا ہے، وہ زبان سے روکتا ہے، وہ دل سے بے چین اور پریشان ہوتا ہے۔ یہی ایمان کی علامت ہے۔ بڑا عبادت گزار، بڑی نیکیاں کرنے والا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے ساری بستی الٹ دو۔ فرمایا ایک تو بڑا نیک ہے، اس کا تو ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، فرمایا الٹ دو اس پوری بستی کو۔ فرمایا وہ نیک آدمی ہے، اس کا تو ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ فرمایا ہاں، وہ میری نافرمانی دیکھتا ہے، اس کے ماتھوں پہ بل نہیں آتا، وہ میری نافرمانی دیکھتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس پر بھی یہ بستی الٹ دو۔ اتنا بڑا جرم ہے، اس کی اتنی بڑی نحوست ہے۔ اگر واقف اللہ کے حکم کی اس کے دل میں عظمت ہے نا، جس کو یہ خود پورا کر رہا ہے، تو اپنے ماتحتوں میں، اپنی اولاد میں اس کی کوتاہی دیکھ کر کیوں پریشان نہیں ہوگا؟ ہاں، عادت بن چکی ہے عبادت، اور جو چیزیں اس کی عادت میں آ گئی ہیں، عظمت نہیں ہے، عبادت کے طور پہ نہیں کر رہا، تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اولاد کرے نہ کرے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھائی
نیکی والی زندگی نصیب فرما دے، تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم، اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، ہر قسم کی نافرمانیوں سے فتنوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے تیرے ہاں مقبول ہیں، مولا کریم ان کی مدد اور نصرت فرما، ان کی حفاظت فرما، نیکوں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، برائیوں سے بروں سے شریروں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین وطن عزیز میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ مولا کریم ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اپنی دین کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرما، اپنے فضل سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔